बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अच्छा, झूठ तो झूठ है, इसके सर और पैर दोनों होते नहीं। और जब आप प्रोपेगेंडे के अंदर झूठ की ज़्यादा आमेज़िश कर लें तो उसके बाद जो कुछ सच भी होता है ना, उसके ऊपर भी लोग लानत ही भेजते हैं। उन्हें कहते हैं नहीं, ये झूठा ही है। अगर आप हर चीज़ पे झूठ झूठ करके एक आधा सच भी बीच में बोल रहे हैं, तो यही इस वक्त हुआ। और फिर ऐसा होता है कि एतबार ख़त्म हो जाता है। और अब हुकूमत की किसी बात पर आपने या किसी इल्ज़ाम पर आपने एतबार करना भी नहीं है, और मैंने भी आज के बाद नहीं करना। ये थूकी जा रहे हैं और इनके ऊपर ही गिरी जा रहा है। शायद यही वजह है। मेरी टॉप स्टोरी है कि नैब ने इमरान खान साहब को, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा था ना, इस तरह नैब ने इमरान खान को बेगुनाह करार दिया है। जिस तरीके से इमरान खान की ज़ात के ऊपर, आदात के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये मेरी टॉप स्टोरी होगी आज की। और इस व्लॉग को आपने मुकम्मल देखना है, और इस स्टोरी के बाद आपने खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये दरअसल हुकूमत का सच कितना, इल्ज़ाम क्या है। दीगर आम खबरों की तरफ भी बढ़ूंगा, और रिक्वेस्ट ही करूंगा पूरा व्लॉग देखें। अगर आपको खबरें अथेंटिक लगे, क्रॉस चेक लगे, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में जी मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाना है, और जा रहे हैं। और नैब कोर्ट की उनकी ये पेशी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज फिर जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद होगा, उस दिन दफ़ा 144 नाफिज होगी। हालांकि पीडीएम को सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी तक कोलैप्स करने की इजाज़त है। मौलाना फजल रहमान ने सिक्योरिटी तक स्टेक पे लगा दी थी, यानी पुलिस तक भगा दी गई थी, गेट तक टपवा दिए गए थे। उस वक्त के लिए 144 नहीं है, पीडीएम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए। और ये हालत है इस वक्त। तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद में, तो इस वक्त दफ़ा 144 लग गई थी, ताकि कोई उनके हक़ में बाहर निकलने की कोशिश ना करे। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी हालतें ये हैं, तो इनकी बातों पे यकीन कौन करेगा। अब दीगर कुछ चीज़ों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जी, इमरान खान साहब ने कल अपने ना खिताब में बताया भी था कि मेरी सिक्योरिटी मुझसे ले ली गई है, मेरी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ ले ली गई हैं, मेरी सिक्योरिटी का जो कर्नल आसिम है उसको अगवा कर लिया गया। तो आज ऐसा ही हुआ जी। और इमरान साहब का हुआ ये था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब इमरान खान साहब लास्ट टाइम पेश हुए थे ना, तो उनकी जो सिक्योरिटी की गाड़ी थी ना, जिस पे इमरान खान साहब ने जाना था, वो ख़राब हो गई थी। फिर दूसरी गाड़ी मंगाई गई थी जिस पर बुशरा बीबी और वो गए थे, तो वो गाड़ी पुलिस ने अभी तक वापस नहीं की है। अच्छा जी, तो फिर दूसरी गाड़ी में गए थे। थाना रमना से पूछा कि उन्होंने कहा जी हमारे पास तो वो गाड़ी है ही नहीं, हमारे पास तो वो गाड़ी मौजूद ही नहीं है। तो आज इंसदाद दहशतगर्दी कोड ने बाकायदा तौर पर सीटीडी को ये नोटिस जारी किया है कि गाड़ी कहाँ तरह ये तो बताएं। ये वो चीज़ें जो इमरान खान के शक को ना तक़वियत पे मुतला करती हैं कि हाँ उनकी जान को ख़तरा, ये मारना चाहते हैं, जानबूझकर उनकी सिक्योरिटी के लैब्स क्रिएट किए जा रहे हैं, लैब्स पैदा किए जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ज़रा उस चीज़ की बता दूं कि आज ये पेश रफ्त हुई है। दूसरा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सरप्राइज़ दिया जी, पूरी की पूरी पार्लियामेंट को दिया, पूरी कौमी असम्बली को दिया है, और अच्छा तगड़ा दिया, बिल्कुल अथेंटिक और वेरीफाइड किस्म का वो दिया। हुआ ये कि कौमी एक तो कमीशन बनाया हुआ था ना ऑडियो लीक्स के ऊपर, जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। इस तरह एक ना कौमी असम्बली ने भी कमेटी बनाई हुई थी ऑडियो लीक्स, और उस कमेटी ने सिर्फ तफ्तीश करनी थी साकिब निसार साहब के बेटे नजम निसार साहब की। ठीक है, वो टिकट की वो वाली विच थी जिस पर FIA पहले कह चुका है कि उस बातों का, उस गुफ्तगू का कोई रब्त ही नहीं है, जानबूझकर एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़कर अपनी मर्ज़ी का मतलब पहनाया गया। तो बस उस कमेटी के हवाले से, उस कमेटी में पेश होना था नजम साकिब साहब ने। नजम साकिब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए कमेटी के इख्तियारात को इन चीज़ों पे। तो सर ऐसा ही हुआ, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उसकी समाअत की है, और उन्होंने कौमी असम्बली की कमेटी का समन ही मुअत्तल कर दिया कि बिल्कुल आप नहीं बुला सकते, मुअत्तल है जब तक दीगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप नजम साकिब को अपने सामने पेश नहीं करते। इन्होंने बेसी साकिब निसार के साथ बदतमीज़ी करनी थी ना, उनकी किरदार कशी करनी थी, माजी के ज़ख्म जो चाट रहे हैं, तो वो चाटते हुए ज़ख्मों के साथ उन्होंने साकिब निसार साहब को धूल चटाने की कोई कोशिश करनी थी। तो बाबर सत्तार जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा जी ये समन ही मुअत्तल करते हैं। साथ ही उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी बुला लिया। उन्होंने कहा पहले ये बताएं ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। ये है पहला पॉइंट जिस पे मैं पहले दिन से खड़ा हूँ। पहले ये बताएं ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। क्या ये ऑडियो रिकॉर्ड कानूनी तरीके से हो रही है? अगर कोई इदारा कर रहा है, ये कौन कर रहा है जी? और डेफिनेटली जी ऑडियो का कानूनी होना ज़रूरी है, तब जाके तफ्तीश होगी, और यही उन्होंने भी कहा है। अगर आ रही है तो अननोन सोर्स से आ रही है, तो ये पहले बता दें कि ये पहले तय कर लें कि बात पहले उस सोर्स को डिसाइड कर लें कहाँ से आ रही है।
اس کے بعد ہم تفتیش میں آگے بڑھیں گے، اس کے بعد ہم انکوائری میں کہیں آگے بڑھیں گے، اس کے بعد آپ انکوائری کمیٹی کے اندر کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھا تگڑا مزیدار قسم کا پوری اسمبلی کو سرپرائز دیا، اور کل یہی تھا نا، ضرورت کیسے ہوئی خواجہ آصف اسمبلی کے فلوے کر تھے کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیلنج کر دیا جائے، کیسے ضرورت ہوگی کسی کی؟ تو یہ ضرورت اسے کہتے ہیں صاحب، اڑا کے پھینک دو یار، گرا دو آج اسلام آباد ہائی کورٹ۔ آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنی حد میں رہیں اور کچھ بھی نہیں، یہ طریقہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا بہرحال ہر طریقے سے نا انہوں نے کہا یہ حق ہی نہیں ہے، بابر ستار نے کہا کہ 2 عام شہریوں کی گفتگو کی پروسیڈنگز کو قومی اسمبلی کے اندر چیلنج کر کے قومی اسمبلی کے اندر کمیٹی بنا کے بلایا جائے۔ میں نے کہا بالکل غلط چیز کی آپ نے۔ تو اچھا تگڑا سرپرائز ملا۔ ہاں وہ جو 2 روز قبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی ملاقات، اٹارنی جنرل آف پاکستان سے مراد میں آپ کو پہلے بتا دوں، ذرا کلیئر کر لیں اگر کسی کو نہیں سمجھ۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان حکومت کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، یہ ایک لیگل وائر ہوتی ہے، یہ ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے حکومت کا ججوں سے ملاقات کرنے کا۔ حکومت کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان کو اٹارنی جنرل آگے پیش کرتے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل پاکستان کی نا غیر معمولی غیر رسمی گفتگو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی 2 دن پہلے نا، اس کے ثمرات اب آنا شروع ہیں جی۔ اور کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ حکومت نے پیغام بھیجا تھا کہ جناب اٹارنی جنرل کے ذریعے کہ ہم نے تو اعتراض اٹھا دیا جی 3 ججز کے اوپر، وہ جو کل اٹھا دیا گیا تھا، آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیں۔ انہوں نے ٹیک اپ کیا جی، اور چیف جسٹس نے بھی آلریڈی حالانکہ کہا ہوا تھا کہ یہ جو آڈیو لیکس کمیشن ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہم اس کمیشن کو ختم نہیں کر رہے، اس پہ اسٹے دے رہے ہیں، کیونکہ جو کمیشن کا جو جج مانگا ہے نا وہ سپریم کورٹ کا مانگا ہے، تو وہ میں ہوں مجاز اتھارٹی، چیف جسٹس سے پوچھ کے مانگنا چاہیے تھا، ہم نے کمیشن کو نہیں ختم کیا۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہی موقف جو گورنمنٹ کا تھا یا اٹارنی جنرل صاحب کا تھا اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے نا انہوں نے نا کمیشن نے اپنی فائنڈنگ دی ہے، حالانکہ وہ کمیشن کام ہی نہیں کر رہا، اس کمیشن نے اپنی فائنڈنگ دے دی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن پر حکومت کو اعتراض ہے، اور ہم بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ 3 جج آڈیو کیس نہیں سنتے۔ آڈیو کیس ہے ہی کچھ نہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں یہ کیس، انہوں نے کمیشن کی تشکیل پر بات کی تھی، مگر بہرحال وہ کہتا ہے مرچ مسالے اپنے چاٹ پٹا ڈالنا ہے تو وہ ڈال رہے ہیں۔ تو وفاقی حکومت کا کمیشن بھی جائز ہے، یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو کمیشن بنایا وہ بالکل جائز بنایا ہے، مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بضد ہیں کہ وہ خود تحقیقات کریں۔ اچھا اور کرنا کیا ہے، چیف جسٹس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنی ہے، جان بوجھ کے کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرانا ہے وہ 97 والا معاملہ سارا کرنے کے لیے۔ اور ہاں ادھر چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو درخواستیں اہمی تھیں ان کی آڈیوز کے حوالے سے اور یہ سب چیزوں کے حوالے سے انہوں نے جتنے بھی سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں نا ان سب سے رائے مانگ لی کہ کیا اس پہ ریفرنس بنا دیں، تو وہ انہوں نے رائے مانگ لی، یعنی وہ ادھر قانون کا رخ پورے کا پورا اپنی طرف سے انہوں نے پورا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تو ہو گئی یہ ساری چیزیں۔ اب آ جاؤں اس مین سٹوری کے اوپر کہ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا جی۔ ہوا کیا تھا جی، یہ اتنی نکمی حکومت ہے، یہ اتنی نالائق حکومت ہے، یہ جس کے خلاف اتنا بونڈا پروپیگنڈا کرتی ہے نا سر، پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قادر پٹیل صاحب ہوش والے، جی ہاں وزیر صحت جو ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کوئی کاغذ دکھائے بغیر نیچے دیکھ کے بولا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو خون اور یورین کی جو سیمپل ہے نا اس میں شراب اور کوکین کی آمیزش ہے، اور اس حد تک ہے، اتنی لت ہے عمران خان صاحب کو شراب اور کوکین کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کی کوانٹٹی تو میں آنے والی مزید رپورٹس میں بتاؤں گا، یہ بولا تھا۔ اور اتنی زیادہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی ذہنی حالت بھی صحیح نہیں ہے، وہ بندے کا سٹیٹ آف مائنڈ ہی صحیح نہیں ہے، یعنی ذہنی طور پر بھی فٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ میرا استدلال اس میں یہ ہے کہ 18 گھنٹے بندہ یہ میڈیا کے سامنے آنے والا بندہ عمران خان، مجھے بتا دیں دنیا کے کون سے ٹاک شو میں وہ موجود نہیں ہے، مجھے بتا دیں دنیا کے کون سے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہے، کون سے پاکستانی میڈیا سے بات نہیں کر رہے، کون سے پاکستان کے اینکرز اور تجزیہ کاروں سے وہ گفتگو نہیں کر رہے، عوام سے خطاب ان کا اپنی جگہ پہ، 18 گھنٹے وہ بندہ میڈیا پہ ہے۔ اب دیکھیں ان کے اپنے لوگ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ہوا کیا جی، پہلے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں 3 ڈاکٹرز آئے، ان تینوں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ الزام ہی مذاقہ خیز ہے، یہ نتائج اخذ ہی نہیں کیا جا سکتے کہ عمران خان کے خون میں شراب اور کوکین کی آمیزش ہے ان ٹیسٹ کی بنا پر۔ انہوں نے کہا یہ ہے ہی مذاقہ۔ پہلے انہوں نے کہا، آج نیب نے بھی الزامات کی تردید کی ہے، کیوں کی ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو میں۔ نیب نے بھی تردید کی، انصار عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو نیب نے بتایا، یہ مین لیڈنگ سٹوری ہے جی آج کے دا نیوز کی اور جنگ کی۔ انہوں نے کہا نیب نے انہیں بتایا کہ عمران خان کے خون اور یورین کے نمونوں کی رپورٹ دستیاب ہے جس میں شراب اور کوکین کے استعمال کا اشارہ موجود ہی نہیں ہے۔
یعنی جھوٹ بول رہی ہے گورنمنٹ وزیر صحت کہ عمران خان کے خون اور یورین کے نمونے کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں، نہ اس میں شراب کی آمیزش ہے، نہ ہی اس میں کوکین کی آمیزش ہے، تھوکی جائیں اپنے اوپر گرائی جائیں، تھوکی جائیں اپنے اوپر گرائی جائیں، یہی ہے اس کا، اور کیا مطلب ہے؟ اس طرح تھوڑی ہونا یار، آپ لوگوں نے کتابیں لکھوا دی اس بندے کے خلاف، اس کی سابقہ بیوی سے ہی لکھوا دی کتابیں آپ لوگوں نے اس کو یہودی ایجنٹ بھی کر دیا یار، وہ پھر بھی وزیر اعظم بن گیا ہے، کتابیں لکھوا دی وہ پھر بھی وزیر اعظم بن گیا ہے، آپ نے کیا کیا نہیں کروا دیا، تو جب تک اس کے ساتھ اللہ ہے نا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس رپورٹ کے بعد انہوں نے کہا موجود ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا نمونے نیب کے لیے میں ہیں اور یہ نیب کی پراپرٹی ہے، تو قادر پٹیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، نیب کہہ رہا ہے عمران خان کے خون اور یورین کے سیمپلز میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے، یہ نمونے۔ اچھا اب وجہ کیا ہے، نیب کیوں کہہ رہا ہے؟ نیب کو عمران خان نے 10 ارب روپے کا ہر جانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے بیگ بھی بچانی ہے، تو بھائی بیسیکلی وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے انصار عباسی کے ذریعے تردید کر رہے ہیں۔ نیب اتنا اچھا نہیں ہو گیا، عمران خان نے 10 ارب روپے کا ہرجانہ کیا ہوا کہ یہ کیسے کیا آپ نے، میرا ٹیسٹ تو آپ کی پراپرٹی تھی، یہ چیز تھی، تو ان کو سبکی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کرو پروف یار، ایک بہت بڑا الزام تھا، ہائے اس کے ٹیسٹ تھے، رانا ثناء اللہ، سارے یہی تھڑی گفتگو جو تھڑوں کے اوپر کی جاتی ہے، یہی کرتے تھے نا کہ وہ دوائی نہیں دستیاب، وہ چیزیں نہیں، دوائی شوائی، یہ وہ دیکھتا ہوں کیسے، یہ ساری چیزیں وہی تھی نا۔ میرے خیال ہے جواب کے بعد لعنت ہے ان کے موقف کے اوپر، اور کچھ بھی نہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کا کیجیے گا، ریکویسٹ چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقت میں بھی میرا آپ کا رابطہ بحال رہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔